خواتین اسلام بسط خلوص بسط احترام کرتے ہیں، بسط خلوص بسط احترام کرتے ہیں. ہم اہل وفا ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطابت کی دنیا میں آ کر تو دیکھو، کیا خطابت کی دنیا میں آ کر تو دیکھو، محبت کے شمع جلا کر تو دیکھو. خطابت کی دنیا میں آ کر تو دیکھو، محبت کے شمع جلا کر تو دیکھو. اور یہیں سے مدینہ نظر آئے گا، یہیں سے مدینہ نظر آئے گا، بریلی کا سرما لگا کر تو دیکھو. خواتین اسلام اس خطابت کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے آپ اور ہم مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر اور لبوں کو چوم چوم کر درود پاک کا ہدیہ نشاور کرے. پڑھ لیجئے باواز سے بلند درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المخلصين والمنتجبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین اسلام اور دختران عزیز، آج میں ایک نہایت ہی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ. تو اس حوالے سے پہلے ایک مسلمان عورت کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم میں اور دوسری عورتوں میں جو کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، نہ خدا اور رسول پر ایمان ہے، کچھ فرق ہونا چاہیے یا نہیں. خواتین اسلام، اگر ذرا بھی اسلامی غیرت باقی ہوگی تو ہر اسلامی خاتون اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والی اور عائشہ فاطمۃ الزہرا کے نام پر جان چھڑکنے والی عورت ضروریت کہنے اور ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ واقعی مسلمان عورتوں اور دوسری عورتوں میں فرق ہونا چاہیے. سب عورتیں برابر ہرگز نہیں ہو سکتی. میری خواتین اسلامیہ، مسلمان عورت اور غیر مسلم عورت کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک قید خانے میں ہے اور دوسرا قید خانے سے باہر ہے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، دونوں کے عمل و کردار میں ضرور فرق ہوگا. جو مرد قید خانے سے آزاد اور اپنی طبیعت سے گھوم پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ہنس بول رہا ہے، وہ الگ حیثیت کا مالک ہے. اور جو قید خانے میں منصرف ہے، جو قید خانے میں مصروف ہے، وہ بالکل ہی دوسری طرح سے جی رہا ہے. اس کا کھانا پینا الگ ہے، جو ملے گا وہی کھائے گا، اور جہاں رکھا جائے گا وہ وہی رہے گا. جو کام کرایا جائے گا وہی کام کرے گا، جس سے روک دیا جائے گا وہ اس کام سے رک جائے گا. جب جہاں جی چاہے اس کا وہ نہیں جا سکتا ہے، کسی نہ کسی سے بھی وہ مل جل نہیں سکتا ہے. حالانکہ کھانا پینا، رہنا سہنا اور ملنا جلنا بھی اسے بھی ہے، لیکن ہر معاملے میں جبیر کے قانون کا پابند ہے. میری معزز خواتین ملت اسلامیہ،
بلا تمسل مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ چاہیے عورتیں ہو یا مرد ہو، ہم اپنے طور پر آزاد نہیں ہیں، جو چاہے کھائیں پیئیں، جہاں چاہے آئیں جائیں، بلکہ ہم تو خدا کے قید میں ہیں اور اس رسول کے غلام ہیں، اور اللہ اور رسول کے قوانین کے ہر طرح سے پابندی ہیں۔ اسی لیے تو احادیث پاک میں آیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافرین، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے مثل جنت ہے۔ خواتین اسلامیہ، 100 کافر یہاں آزاد ہیں، مومن آزاد نہیں، تو یہاں آزاد ہیں، آخرت میں آزاد نہیں، بلکہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور مومن جنت کی بہاروں میں شادکام ہیں اور آزاد ہوگا۔ کہ اب اگر کوئی مومنہ عورت اپنے اور کافر عورتوں کی طرح آزاد تصور کرتی ہے، دین چھوڑ کر فیشن کے پیچھے بھاگتی ہے، تو یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے کو آزاد سمجھتی ہے، اور جو اپنے کو آزاد سمجھے وہ مومنہ پارسا خدا کی بندی اور رسول کی کنیز کیسے ہو سکتی ہے؟ خواتین اسلامیہ، کیونکہ اس نے تو کافر عورتوں کی روشنی اختیار کی ہے اور خدا اور رسول کے احکام کو پس و پست ڈال دیا ہے، اور جو خدا اور رسول کا کھلا نافرمان ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا خود ہی آپ سوچ سکتی ہیں۔ خواتین اسلام، پھر یوں ہی سوچیں کہ جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے وہ پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، لیکن جو غیر ذمہ دار ہوتا ہے اسے کچھ نہ سوچنا ہی نہیں پڑتا۔ تو مسلمان ایک ذمہ دار قوم ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ان کو آزاد کرنا، پابند ہو کر زندگی گزارنا ہے، ذمہ دارانہ اندازہ اختیار کرنا ہے، اپنی عفت و پارسائی کا لحاظ رکھنا ہے، بے پردگی کا مظاہرہ کر کے خدا اور رسول کو ناراض نہیں کرنا ہے، کیونکہ مسلمان کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ وہ خدا اور رسول کی اطاعت و شعار اور فرما برداری بن کر زندگی گزارے۔ خواتین اسلام، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ خواتین اسلام، یعنی کہ اگر تم اللہ کے رحم و کرم کے طالب ہو تو اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اگر اس کی غفلت کی اور نافرمانی و سرکشی کو اپنا شعار بنا لیا تو پھر تم اس کے رحم سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور بھلا وہ دنیا آخرت میں کیسے کامیاب ہو جائے گا جو خدا کی رحمتوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ مسلم خواتین کے لیے اس کے رسول نے فرمان عالیشان ہے کہ الامرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرتها فیہا شیطان، یعنی کہ تم پردے کی چیز ہو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الامرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشر فیہا شیطان، یعنی عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ خواتین اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عبرت نشاں ہے، کس کے لیے ہے؟ مسلمان خواتین ہی کے لیے تو ہے۔ اب اگر یہ مسلم خواتین غیروں کی طرح بن سور کر بے پردہ نکلتی ہیں تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا وہی حشر نہ ہوگا جو آئے دن اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں؟ کیا روز روز کے اخبارات میں چھپنے والے عصمت دری کے واقعات ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ یا جب اس کی عصمتیں لٹ جائے گی تب ہوش آئے گا؟ آپ ترقی اور تعلیم کے نام پر ہماری جوان بیٹیاں بے حیائی کے کیا کیا کارنامے کر رہی ہیں کہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کا فیشن ایپل طبیعہ اور مغربیت کا دلدار ہو گیا ہے، دلدہ ہو
انسان پردے کی باتیں سننے کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بتاتے ہیں یہ مولوی بچوں کو جو تعلیم سے روکتے ہیں، یہ میرے بھائی مولوی ہیں، لوگ تعلیم سے نہیں روکتے ہیں بلکہ یہ لوگ جائزہ نکالتے ہیں اس چیز سے، اس کی تاکید کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ملاحظہ کیا یہ کہ مولویوں کی اپنی بات ہے؟ نہیں، یہ تو اس محسن انسانیت رسول کی بات ہے جو انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، جن کا اسوہ حسنہ اپنا ہی ہمارے لیے سعادت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ خواتین اسلامیہ، اس سے دو باتیں بالکل صاف طور سے معلوم ہوئی کہ بعثیت انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ ان کی امت ان کی فرما برداری کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت تمہیں اپنی طبیعت سے نہیں کرنی ہے بلکہ یہ سمجھ کے ان کی اطاعت کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے کہ کسی اور نے نہیں دیا۔ وہ لوگ غور کریں جو حکم شرعی اور سنت رسول کے ذکر کے وقت یہ سوچتے یا کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کا نکالا ہے، کس قدر گھٹیا بات کہتے ہیں معاذ اللہ۔ وہ خدا کے یہاں کیا جواب دیں گے جب وہ فرمائے گا کہ ہم نے رسولوں کو اطاعت کے لیے ہی تو بھیجا تھا، پھر تم نے کیوں نہ ان کی اطاعت کی؟ خواتین اسلام، پردے کے متعلق مجھے کچھ زیادہ لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، اس کے لیے فقہاء کے اقوال موجود ہیں جو انہوں نے احادیث رسول کے سامنے رکھ کر مستنبط و مرتب فرمائے تھے۔ مجھے یہاں صرف یہ ذہن دینا ہے کہ آج آخر مسلمان مرد و عورت کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ شرعی اور ضروری پردے کو بھی طاق نساء بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ آخر دلوں سے خدا کا خوف اس قدر کیوں نکل گیا ہے؟ آج محض تعلیم و ترقی کو کیوں بہانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا ماضی میں اسلام کی خواتین اہل علم نہ تھیں؟ ان میں فقہاء عالمہ یا محدثہ اور مورخہ نہ تھیں؟ ضرور تھیں، لیکن انہوں نے شرعی حدود و فلانگ کر علم نہیں حاصل کیا تھا بلکہ خدا اور رسول کے احکام پر چل کر علمی سفر طے کیا تھا۔ تو آج بھی پردے اور شرعی حدود میں رہ کر خواتین علم سے آراستہ ہو سکتی ہیں۔ خواتین اسلام، کیا ترقی اور تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے بچوں کو بن سنور کر ہی نکلنا ضروری ہے؟ کیا چست لباس پہن کر ہی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا جوان لڑکوں سے یارانہ کر کے ترقی کے میدان پر قدم رکھا جا سکتا ہے؟ کیا سروں کو کھول کر زلفوں کو لہرا کر ہی کالج میں اسکول میں جایا جا سکتا ہے؟ کیا اپنے موضوع زینت کا مقابلہ حیا کی نمائش کر کے ہی علم و ادب میں آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیا دخترین فرزند کی مخلوط تعلیم ہی ایک واحد راستہ ہے حصول تعلیم کاش کا؟ کیا راستے بھر خوشبوئیں بکھیرتے چلنے ہی پر زیور تعلیم کا حصول موقوف ہے؟ کیا راستے بھر فراٹے کی باتیں کرتے جانے سے ہی اسکول کا راستہ طے کر سکتے ہیں؟ کیا لڑکے لڑکیوں کے لباس، چال ڈھال، بات چیت اور انداز گفتگو میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ماں باپ کے اندر خوف خدا اور تقوی کی کچھ بھی رمق باقی ہوگی تو اپنی بیٹیوں کو ضرور باحیا اور پارسائی بنانے میں دلچسپی لیں گے۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے پیغمبر کا یہ فرمان عالی شان نہیں سنا کیا کہ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان کی کمزوری کی لازمی ہے، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو ہر برائی کا دروازہ کھل جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ خواتین اسلام، آج بہت سے مسلمان اہل علم مسلم گرلز اسکول اور کالج کھول رہے ہیں، لیکن ان کے
اور مغربی اسکول کے ماحول میں ذرا برابر فرق نظر نہیں آتا۔ وہ اپنی متعین کردہ ڈریس کی تو خوب پابندی کراتے ہیں، لیکن مسلم جوان بچیوں کے پردے کے متعلق انہیں کچھ خبر و خیال نہیں ہوتا۔ ان اسکولوں میں پڑھانے والی معلمات خود بے حیا اور بے پردہ رہتی ہیں، تو وہ اپنی طالبات کو کہاں سے وہ پردے اور حیا کا درس دیں گی؟ کہیں جوان بچیاں کو یہ جوان معلم حضرات بے پردہ پڑھاتے ہیں تو یہ کون سا معلم اسکول ہے جہاں اسلام کی ایک اہم اور ضروری تعلیم کی نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے مسلم گرلز اسکول، مسلم کالج وغیرہ۔ واضح رہے کہ بچیاں، خواتین اسلام اگر بچیاں بالغ ہیں یا قریب بلوغ میں ہیں تو ان پر اتنا پردہ تو فرض ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کے علاوہ کلائی تک کوئی حصہ کھلا نہ رہے، سر پورا پردے میں رہو، کان کن پٹی گلا بالکل چھپا ہوا رہے، پیر بھی ٹخنوں کے نیچے تک ڈھکا ہوا رہے، چہرے بھی حالت زمانہ کے پیش نظر ڈھکا ہوا ہو تو بہتر ہے، تاکہ مریض دلوں کو بدنکاہی کا موقع نہ ملے۔ اور شریف خواتینیں خود نہیں چاہیں گی کہ دوسروں کو ایسا موقع دیں اور اپنی افت پر حرف آنے دیں، اور سننے کی حفاظت ایسی کہ پردے پر بھی پردہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی میں فتنے سے زیادہ حفاظت بھی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ جوان عورت یا لڑکی کے کھلے چہرے پر شہوت سے نظر تو بالاتفاق حرام ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے ضرورت ہو تو یہ ممنوع ہے۔ احادیث اور اقوال فقہا کی روشنی میں پردہ کا نہایت معتدل حکم ہے۔ حکم میں نے بیان کر دیا۔ اہل ایمان بھائیوں بہنوں سے امید ہے کہ اپنی بچیوں کو اپنی اسی کے مطابق رہنے کی تاکید فرمائیں گے۔ اسی میں بھلائی ہے اور اسی کے خلاف سراسر بدتباہی ہے۔ اور آخرت میں گزارش ہے، یہ بھی کرتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی مشہور سمانہ کتاب جنتی زیور یا علامہ محمد خلیل الخان ماہری کی سنی بہشتی زیور کا مطالعہ ضرور کرا دیں، تاکہ انہیں اسلامیات کی ضروری مطالعات ہو جائیں اور پردے کے بھی مفصل مسائل جان لیں۔ اور یاد رکھیں، اکبری اعلی آبادی مزاجی زمانہ کو محسوس کرتے ہوئے کیا خوب کہیں گے کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو تو وہ سبھا کی پرسی نہ ہو۔ بس انہی چند تکلفات میں میں اپنی گزارشات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو وہ ہمارے قلب و شعور کو اسلامی تہذیب و ثقافت کی خیرات سے منور فرمائے اور ہمارے معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔